بالکل. اچھا دانیال بھائی آپ سے میں پوچھوں گا یہ جو ابھی کیسر بھائی بھی ذکر کر رہے تھے یہ جو موومنٹ ہے پوری ایل جی بی ٹی والی اور یہ ہم نے کچھ پچھلے شوز میں اس کے اوپر ایک اشارتاً بات کی بھی ہوئی ہے کہ اس کا مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آغاز جو ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ پاکستان میں کب ہوئی اور پھر میں چاہوں گا کہ ہم پھر ندیم کشش سے بھی ان کی رائے لیں کیونکہ یہ تو اس کا آنکھوں دیکھا حال جانتے ہوں گے. ان کے تو ایسے ایسے راز آج نکل رہے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں ہر ایک بات سونے سے لکھنی چاہیے جو ان کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے اور یقیناً ہمارے لیے ایک بہت آئی اوپننگ ایکسپیرینس ہے. تو پہلے آپ ذرا آغاز کریں اس کا اور پھر انشاءاللہ ان کی طرف ہم آتے ہیں کہ وہ اس کو مزید ایکسپلین کریں جو ان کے آئی وٹنس اکاؤنٹس ہیں. جی بالکل ضیاء بھائی. اگر آپ انٹرنیشنلی بھی اس کو دیکھیں تو جو گلوبل ایل جی بی ٹی موومنٹ تھی اس میں بھی جب کچھ اداروں نے اس کو منوانے کے لیے کام شروع کیا صحیح. تو کیونکہ اس کمیونٹی کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم یہ تھا کہ ان کے اندر ایڈز بہت جلدی پھیل رہا تھا. ٹھیک ہے. تو انڈر دا کور آف ایڈ وہ جو اس کو ہیلتھ کے کور میں کہہ لیں اور ایڈز پریونشن پروگرامز کے ذریعے جو فنڈز ہیں ان کو فنل کرنا شروع کیا گیا. تو پاکستان میں بھی اس کی جو ابتدا ہے نا وہ وہیں سے ہوئی. ایڈز کا جو کیونکہ ہمیں جو بھی اس کا اگر آپ دیکھیں اس کو ٹریک کریں تو آپ کو سارے جو پروگرامز ہیں اور ان پروگرامز کو جتنے لوگ اس ٹائم ہیڈ کر رہے تھے تو وہ ابھی سارے جو لوگ ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ این جی اوز جو آپ کھل کے سامنے آ چکے ہیں ان کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ جو ایڈز پریونشن پروگرام تھا اس کے تھرو فنڈز فنل کیے گئے اور ظاہر سی بات ہے وہ فنڈز آتے تو ایڈز کے نام پہ تھے لیکن وہ استعمال صرف ایڈز کی پریونشن کے اوپر نہیں ہوتے تھے, وہ اور بہت ساری ایل جی بی ٹی کمیونٹی کو امپاور کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے. اس میں ایک نام بہت اہم ہے جو دوران ریسرچ میں جتنے لوگوں سے ملا اور میں نے جو گراؤنڈ فیلڈ میں نے موو کیا تو قاسم اقبال نامی ایک شخص ہیں جو ایک امریکن سٹیزن تھے اور ان کو 99 میں وہ ان کو ایڈز ہو گیا اور ان کو امریکہ سے نکال دیا گیا. تو وہ پاکستان آتے ہیں اور ارلی 2000 میں وہ پاکستان کے اندر پہلی ایل جی بی ٹی آرگنائزیشن کی بنیاد رکھتے ہیں ناز میل ہیلتھ الائنس کے نام سے, جس کا اپیرنٹلی جس کا پرپس ہوتا ہے ایڈز پریونشن, لیکن بات وہاں تک نہیں رہتی. اور یہی وہ موصوف ہیں جن کے تھرو پھر بعد میں گلوبل فنڈ پاکستان میں فنڈنگ کرتا ہے. کچھ جگہوں پہ ایڈز پریونشن کے نام پہ, کچھ سیف سیکس کے نام پر اور بہت ساری چیزیں اور ان کے نام پر. پھر بعد میں ان لوگوں نے ریئلائز کیا جب این جی اوز آنا شروع ہوئیں, یہاں پر ان کا ایک نیٹ ورک اسٹیبلش ہونا شروع ہوا, تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہاں پر جو ایک ٹرانس کمیونٹی ہے, جب ان کو جو ہمارا جو خواجہ سرا کلچر ہے جس کی حقیقت ہمیں اب پتہ لگ رہی ہے پاکستانیوں کو, تو جب ان کو پتہ لگا کہ یار یہ تو ہمارے لیے ایک طرح سے اپورچونیٹیز کی گولڈ مائن ہے, ہمیں اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. اور انہوں نے پھر ٹرانسجینڈرز کے نام پر بھی این جی اوز بنائی, ٹرانسجینڈر, اور اس سے فنڈز فنل کیے, پروگرامز انٹروڈیوس کروائے اور وہ سارا کچھ کیا. بہت ساری این جی اوز ہیں اور ایون ڈیورنگ مائی ریسرچ جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو ون آف دی ویری فرسٹ پیپل جن کو میں نے چاہا کہ میں انٹرویو کروں ان میں یہ ندیم کشش بھی, ان کا نام بھی شامل تھا اس ٹائم کیونکہ الیکشن کا ٹائم تھا تو یہ الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہے تھے. اور ان کے ساتھ ان کے بہت سارے جو کمیونٹی کے لوگ تھے یا ٹرانس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے تھے. تو بہت سارے لوگوں کو میں نے اپروچ کیا, ان کو انٹرویو کرنے کی کوشش کی, اور ایک چیز جو بار بار دیکھنے کو آتی ہے کہ ساری جو باتیں ہیں وہ بار بار جا کر یہ اگر آپ اس کو ڈیپلی اسٹڈی کریں تو یہ ایڈز پریونشن پروگرام اور یہ اس کے ساتھ آگے مل رہی تھی. قاسم اقبال کا نام بار بار آ رہا تھا, ناز میل ہیلتھ الائنس کا نام آ رہا تھا. اگر ایون میں کچھ ڈاکومنٹریز ہیں وہ یہاں پر آپ اسکرین پہ لنک لگا دیجیے گا, وہ آپ کے ویورز کے لیے بتاتا چلوں. 2016 کی 15-16 کی ڈاکومنٹری ہے, آج سے 6-7 سال پرانی ڈاکومنٹری ہے, ایک انٹرنیشنل چینل کی ڈاکومنٹری ہے. ابھی جو اپنے آپ کو خواجہ سرا کہتے ہیں, محرب موئی زوان آج کل بڑے ان کا, وہ اس ڈاکومنٹری میں ان کا آپ وہ دیکھیں, یہی جو قاسم اقبال نامی شخص ہے اس میں وہ اوپنلی بتا رہا ہے کہ جی ہم وی آر گیز, اور ہم گیز یا ہومو سیکشولز کو کے ویلفیئر کے لیے, ان کی پروٹیکشن کے لیے کیا کیا سروسز یہاں پر پاکستان میں دے رہے ہیں. وہ پوری ڈاکومنٹری میں, اور اس میں یہ موصوف بھی موجود ہے, اور بھی بہت سارے آپ کو چہرے نظر آئیں گے جو کہ آج اس ڈاکومنٹری کے اندر تو وہ اپنے آپ کو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ وی آر ہومو سیکشولز, اور آج وہ سارے اپنے آپ کو خواجہ سرا ڈکلیئر کروا چکے ہیں. انہوں نے ایکس آئیڈینٹی کارڈز بنوا لی ہیں, وہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے نام پہ ان کی آرگنائزیشنز رن کر رہی ہیں.
تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ پہلے انہوں نے سبیل بنایا ایڈز پریونشن کو، پھر جب ایڈ پریونشن میں انہوں نے کام شروع کیا تو انہوں نے ریئلائز کیا یار ہم ٹرانس کا کور کیوں نہیں لیتے، پھر انہوں نے ٹرانس کا کور لیا، ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا، خواجہ سرا کمیونٹی کا انہوں نے کور لے کے، اور ابھی جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی یا خواجہ سرا کمیونٹی ہے ہماری جو وہ بالکل ہائی جیک ہو چکی ہے. آپ کے سامنے ندیم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کر دی. اور ٹرانسجینڈر بھی ان دا فرسٹ پلیس جیسا پہلے بات کی ہے، خواجہ سرا جو ہیں یہ بھی جیسا پہلے میں نے کہا پیدا نہیں ہوتے، یہ ہمارا معاشرہ بنا دیتا ہے اپنی لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے. اچھا ایک میں چھوٹی سی چیز میں ایڈ کرتا چلوں اور پھر میں آپ کی طرف بھی آؤں گا، وہ یہ کہ ایک تو جو ہم نے یہ بڑی بات کی اور ایک بڑی ایک عجیب اور بھیانک کہانی ہے یہ کہ جہاں پہ آپ کو معاشرہ جو ہے وہ اس طرح سے دھتکار دیتا ہے اور وہ پھر آپ ایک لائف سٹائل میں ایک کلچر میں چلے جاتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت دانیال بھائی ذکر کر رہے ہیں کہ ایک ہومو سیکشولز کا ٹولہ ہے، ایک ہومو سیکشولز کی الائنس ہے، ناز میل ہیلتھ کے نام سے ہو یا یہ جو قاسم اقبال کا نام لیا یا جو بھی ان کے ساتھ ان کے آگے فالوورز ہیں، وہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی میں جو دانیال بھائی کہہ رہے ہیں یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ واقعی میں ان لوگوں نے اسی طرح سے کوئی ہم جنس پرستوں کا ٹولہ تھا اور وہ جو ہے وہ کہیں سے فورن فنڈنگ کے چکروں میں اس کو ہائی جیک کر کے خود سامنے آ کے اب اپنے آپ کو خواجہ سرا ظاہر کر رہے ہیں اور یہ مورت مارچ ہو رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پیچھے جو اصل لوگ تھے جو بیچارے ڈاؤن ٹراڈن طبقہ تھا ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ہر کسی نے اس کو یوز ہی کیا. مطلب ابھی ہم جو اس بات کا رونا رو رہے ہیں وہ یہی کہ ہر کوئی یوز کر رہا ہے، ابیوز کر رہا ہے اپنے مزے کی چیزیں لے کے وہ پھر آگے نکل جاتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہو رہا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہوا ہے. ہائی جیک ہوا ہے جب میں نے پاکستان میں پہلی دفعہ میں نے یہ موومنٹ شروع کی تھی. اس وقت کوئی خواجہ سرا کے لیے کوئی نکل بھی نہیں رہا تھا، کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا. صحیح. ہم نے خود پہلے ہی اس کو میں نے آواز بنا کے اٹھائی تو یہ قاسم صاحب اس وقت بالکل ہی ان تھے، آئے نئے نئے تھے اور میرے سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. صحیح. ایک لیلا ناز ہے وہاں پہ رہتی ہیں ساتھی فاؤنڈیشن کی جو چیئر پرسن ہے لیلا ناز، وہ بھی ہمارے خواجہ سرا ہی ہے. ان کے تھرو یہ بات چلی. میں ان چیزوں میں کیونکہ رجسٹرڈ کروا بیٹھی تھی یہاں سے اسلام آباد سے اس بات کو آگے چلانے کے لیے باقاعدہ طریقے سے کہ بھئی ہونا کیا چاہیے. ان دنوں میں یہ کہ بھئی سب نے اپنی اپنی این جی او بنائی، عورتوں نے بچوں کے نام پہ منشیات کے اوپر اس کے اوپر، تو کیوں نہ میم کیونکہ ہمارا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، ہم بیچ میں شامل نہ ہی ہوں تو بہتر ہے کسی کے اندر نا. اپنے آپ کو ایک تو پہلے ننگا خود کرنا پڑے گا، اپنی پرابلمس کو شیئر کرنی پڑے گی، اچھی ہیں یا بری ہیں وہ تو بعد میں دیکھی جائیں گی.